السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا عمل نعت علی کے متعلق ہے۔ دوستو، نعت علی ایک بہت ہی پاورفل مجرب دعا ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ فضائل اور برکات ہے۔ نعت علی کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کی جاتی ہے اور واقعہ جنگ خیبر کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ دوستو، نعت علی کے پڑھنے کے عاملین نے بہت ہی زیادہ طریقے بتلائے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں نعت علی کو اعتصام اور اختتام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن آج ہم نعت علی پڑھنے کا ایک بہت ہی مجرب، آسان اور آزمودہ طریقہ آپ کو بتلانے لگے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مشکل ہو تو باذن اللہ فوراً آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی پریشانی ہے یا آپ رشتے کے حوالے سے پریشان ہے یا آپ کا کوئی کاروباری ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اٹک گیا ہے اور اس مسئلے کے حل کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایسا مسئلہ بن جاتا ہے یا گھریلو پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہے یا ایسے لا علاج بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ تنگ آ چکے ہیں، تو ان تمام پریشانیوں کے لیے نعت علی بہت ہی مجرب ہے۔ اس کے پڑھنے کا آج ہم جو طریقہ بتانے والے ہیں، یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اور مجرب ترین طریقہ ہے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے اور آپ عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم اس عمل کو کریں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ کافرون 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کل شریف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب نماز مکمل کر لیں گے اور سلام پھیر لیں گے تو آپ نے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے اور نعت علی جس طریقے سے ہم بتلا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ اسی دن حل ہو جائے گا، نہیں تو آپ دوسرے اور تیسرے دن جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو آپ اس عمل مبارک کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا اگر پہاڑ کی طرح آپ کے اوپر قرضہ ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، اگر بڑی سے بڑی بیماریاں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی بھی مشکل کے شکار ہو تو انشاءاللہ وہ مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ دوستو، نعت علی سے تسخیر جنات کا ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے۔ نعت علی کے تو بہت زیادہ عمل ہمارے پاس ہے، لیکن ایک اس کا جو خاص عمل ہے جس سے جنات عامل کے سامنے حاضر ہو کر اس کے غلام بن جاتے ہیں اور اس کا ہر کام کرنے لگتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم وہ بھی اپنے چینل پر وہ عمل بھی آپ کو بتلائیں گے جس سے آپ بہت زیادہ کام لے سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی نعت علی کے بہت زیادہ فضائل ہیں جس کا ہم مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی دشمن سے خوف ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا تو اس کے خوف اور ڈر سے بچنے کے لیے اور اس کے کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے اسے 70 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ آپ کا دشمن مغلوب ہوگا اور جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا تو اس ارادے کو ترک کر دے گا یا وہ خود کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ آپ کی طرف دیکھنے تک کی نوبت نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص پر جادو ہوا ہو تو اسے پانی پر دم کر کے پلانے سے اور
غسل کرانے سے سحر اور جادو باطل ہو جائے گا۔ کوئی بھی بیماری ہو لا علاج تو آپ باران رحمت کے پانی پر دم کر کے یا آب زمزم پر دم کر کے اسے پلائیں گے تو اسے شفا ہوگی۔ اگر کوئی پریشان حال ہے اور غموں اور پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ شخص اگر اسے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے تمام غم و الم دور ہوں گے۔ اگر کسی پر کوئی بادشاہ یا کوئی سردار یا کوئی پولیس یا کوئی اور آرمی کی کوئی بڑا افسر یا کوئی ایسا ظالم جابر شخص اس پر غصہ ہو یا اس سے ملنا ہو تو اس کو پڑھتے ہوئے جائے، اور جس وقت اس سے ملاقات ہو اس وقت بھی 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پہ پھیر لے تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص آپ سے مہربان ہو کر ملے گا اور اس کے غصے کا فور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن اگر آپ اس کو 48 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا محبوب بے قرار ہو کر آپ سے بات کرے گا۔ جنات وغیرہ کے لیے بھی اسے 14 بار باران رحمت پر پڑھا جائے تو اس سے شفا ہوگی۔ تو دوستو اس کے علاوہ بھی اس عمل کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، ہم نے مختصر سے اس کے فضائل بیان کر دیے، باقی انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر آپ کے سامنے مختلف ویڈیوز کی شکل میں اس کے فضائل بھی بیان کریں گے اور اس کے عمل بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو آج کے عمل کی اجازت صرف ہمارے سبسکرائبر حضرات کو ہے، اور چونکہ یہ اجازتی عمل ہے تو جو اجازت کے ساتھ کرے گا تو یہ عمل فوراً اس کا کام بھی کرے گا اور اسی وقت اس کا اثر اور فائدہ اس پر ظاہر بھی ہوگا، اور جو اجازت کے بغیر کرے گا تو اسے اس کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب، پڑھتے ہیں، آپ کو میں ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ دوستو میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو دوستو اسی ترتیب سے اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے کے ساتھ ہی آپ کے جو بھی مسئلہ ہوگا، جو پریشانی ہوگی، جو مشکل ہوگا، انشاءاللہ تعالی اسی وقت وہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔